اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2 ہم نے جو پڑھی اس کا خلاصہ اس طرح ہے، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، حدیث مبارکہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ نماز خواہ فرض ہو یا نفل ہو، یہ نماز بندے کے لیے نور ہے، اس کے دل کا نور ہے، اس کے چہرے کا نور ہے، اس کی قبر کا نور ہے، یوم حشر کا نور ہے، پل صراط کا نور ہے۔ ایسے ہے جیسے وہ کام جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ ایک نور کے اندر بدل دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو داؤد شریف کے اندر آیا، حدیث مبارکہ 560، اور صحیح مسلم نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاؤ، وہ قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دیں گے۔ یعنی واضح طور پہ نماز باعث نور ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے جو نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نور بنا دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جو نماز پڑھتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی امت میں کون کون ہے، آپ کی امت کون ہے، قیامت تک آنے والی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت نماز کے لیے وضو کرتی ہے نا، چہرہ دھوتی ہے، ہاتھ دھوتی ہے کونیوں سمیت تک، ٹھیک ہے نا، پھر سر کا مسح کرتی ہے، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوتی ہے، تو کل قیامت کے دن یہ اعضاء جو نماز کے لیے دھوتے ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے بھی اسی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ نور کی شعاعیں ان سے نکل رہی ہوگی، تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ میری امت ہے۔ تو یار اللہ کے بندو، جب نماز پڑھو تو یہ تمہارے لیے نور ہے۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جو انسان کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بڑے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، میں کہتا ہوں تو نماز کے اندر جب انسان نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کا دیدار، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک سجدہ کرتا ہوں، دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب اللہ کا دیدار نہ کروں۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کی تجلیات رحمت ہے۔ اللہ کا دیدار میرے آقا کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، لیکن اللہ کے دیدار سے مراد اللہ کی تجلیات رحمت ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو وہ مالک کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جب نظر رحمت فرما دیتا تو اس پر کرم کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے باجماعت، اسے نصف رات کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو فجر کی پڑھتا ہے اللہ اس کو نصف رات کی نماز کا جو ہے عبادت کا ذکر کا اللہ ثواب عطا فرما، یعنی جو باجماعت عشاء کی نماز اور فجر کی پڑھے ساری رات کی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، صحیح بخاری، حدیث نمبر 260۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ اس سے ثابت ہوا یہ تو رات میں تمہارے لیے اجالا ہے، یہ تمہارے لیے اجالا ہے، یعنی ساری رات عبادت کا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے اللہ کے بندو نماز پڑھا کرو، نماز جو ہے وہ تمہارے لیے نور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3940، ٹھیک ہے نا، مسند احمد کے اندر 13088، مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 160، یہ سب کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آنکھوں کا ٹھنڈک کیا ہے؟ نور ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھوں کا ٹھنڈک کیا ہے؟ نور ہے۔
تو یہ تمہاری آنکھوں کا نور ہے اللہ کے بندو جو نماز پڑھتا ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکل، جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، وہاں پہ پہنچتے ہو، تو پہلے پڑھنے سے پہلے کتنا وزن اپنے جسم پہ محسوس کرتے ہو، اور جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو تو ایسے لگتا ہے کہ تمہارا جسم بالکل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ تمہارے لیے ظاہری بھی نور ہے، باطن بھی نور ہے، اور قبر میں بھی تمہارے لیے نور، حشر میں بھی تمہارے لیے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، نماز کا کیا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، تو اگر نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پھر اسی طرح، ٹھیک ہے نا، یہ تمہارا ظاہر بھی پاک کرتا ہے اور اندر بھی پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ گندگی ہو وہاں پہ نور آ نہیں سکتا، تو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، وضو کرتے ہو، تو اللہ تمہارے گناہ گرانا شروع کر دیتا ہے، جو اعضاء تم دھوتے ہو تو اللہ تمہارے گناہ گرا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تمہارے اوپر، سر کے اوپر ایک وزنی بھاری گٹھی جو ہے وہ گناہوں کی ہوتی ہے، جب تم سجدے میں جاتے ہو تو وہ ساری گر جاتی ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو تمہارے دل کا زنگ بھی یہ نور کی وجہ سے اتر جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرو، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ذکر سے یہ دل پاک ہوتے ہیں۔ تو وہ کس وجہ سے؟ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے، گڑیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ سجدہ ہے، جب سجدہ کرتا ہے اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے بندو نماز ضرور پڑھا کرو، دعا اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔